اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانسان اور اس کا دوسرا نام سورۃ الدہر بھی ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور سورۃ الدہر کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی حیثیت ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کی راہ پر چلے گا تو کس انجام سے دوچار ہوگا۔ قرآن میں یہ مضمون بہت سی جگہوں پر ذہن نشین پہلے بھی کروایا جا چکا ہے۔ مزید اس صورت کا مرکزی مضمون میں انسان کو آزادی خیر و شر دی گئی ہے اور اس کو شکر گزار بن کر آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اسلام کا صحیح راستہ السبیل اختیار کرنا چاہیے تو انعامات ملیں گے۔ بد کردار ناشکروں کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ سورۃ الدہر کی ابتدائی 22 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 0 تا 3 نبوی میں نازل ہوئیں، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ یہ وہی دور تھا جب سورۃ قیامہ اور سورۃ نبا کا بھی نزول ہوا۔ سورۃ الدہر کی آخری 9 آیات اعلان عام کے بعد غالباً 4 نبوی میں نازل ہوئیں۔ قریشی قیادت پر فرد جرم عائد کی گئی کہ یہ عاصم اور کفور ہیں۔ ان لیڈروں کی اطاعت سے منع کر دیا گیا، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان لیڈروں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عاجلہ یعنی نقد کی محبت میں گرفتار ہیں اور روز قیامت کی ہولناکی سے غافل ہیں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ سورۃ دہر میں کفر کے انجام کو سرسری طور پر 3 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ شکر گزاری کے انعامات کا ذکر تفصیلاً موجود ہے۔ اس صورت میں نیک اور بد کردار قیادت کا موازنہ بھی ہے۔ نیک قیادت اللہ کی محبت اور خوف آخرت کے ماتحت مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے، جبکہ بد کردار فاسق و فاجر قیادت یعنی لیڈرشپ خود پرست، دنیا دار اور آخرت فراموش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور هل اتاک علی الانسان یعنی سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ پچھلی صورتوں کے ساتھ اس صورت کا کتابی ربط دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مدثر میں ولید بن مغیرہ کے منفی رویوں کا ذکر تھا، سورۃ قیامہ میں ابو جہل کی تکذیب کا حوالہ تھا، یہاں سورۃ الدہر میں ان بد کردار فاسق و فاجر گناہ گار اور ناشکرے لیڈروں کی اطاعت سے اجتناب کا حکم ہے۔ اور اگلی صورت جو ہم پڑھیں گے سورۃ مرسلات میں دنیا دار مادہ پرست منکرین قیامت لیڈروں کو امکان آخرت کے آفاقی، انفسی اور تاریخی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفہ سے پیدا کیا، جسے ہم الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم نے یقیناً اسے راہ دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکرا بن جائے۔ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیک لوگ شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی، اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور
انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو مضطر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے خوشے مکمل طور پر ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا۔ وہاں انہیں شراب کے ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔ اس پر باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا اور فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سورت کے آغاز میں ہی لفظ آیا ہے دوہر، جو کہ سورت کا نام بھی ہے۔ دوہر کا لغوی مفہوم اللہ کی ذات ہے، اور دوہر بامانی زمانہ کائنات، مدت عالم، جب سے کائنات شروع ہوئی اسی وقت سے لے کر اس کے اختتام تک کا وقت جو ہے وہ دوہر کہلاتا ہے۔ اور دوہر میں ابن فارس کہتے ہیں کہ غلبہ اور قہر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور دوہر کا یہ عالم اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر اضطراراً گزرتا اور اس پر غالب آتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، یعنی دوہر کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دوہر ہے، یعنی زمانہ۔ اور دوہری وہ شخص ہے جو کائنات کی تخلیق کا قائل ہی نہیں ہوتا، بلکہ اسے ابد الاباد سے شمار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی صانع نہیں، بس یہ آپ سے آپ اتفاقات کے نتیجہ میں وجود میں آ گئی تھی۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ بنی نوع انسان کی ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس کا نام اور نشان تک صفحہ ہستی پر موجود نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دور اور اطوار طے کرنے کے بعد یہ نطفہ کی شکل میں آیا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان نطفہ کی حالت میں تھا تو اس کی موجودہ شرافت و کرامت کے مقابلہ میں اس کی وہ حالت اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے زبان پر لایا جائے۔ آیت میں کہا گیا جب کوئی قابل چیز نہ تھا۔ پھر آگے کہا گیا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا، یعنی باپ کا نطفہ الگ تھا، ماں کا الگ۔ ان دونوں نطفوں کے ملاپ سے ماں کے رحم میں حمل قرار پایا۔ پھر ہم نے اس مخلوط نطفہ کو ایک ہی حالت میں پڑا نہیں رہنے دیا، ورنہ وہ وہیں گل سڑ جاتا، بلکہ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے۔ آیت میں ہم نے پڑھا ہم اسے الٹ پلٹ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد رحم مادر میں اس نطفہ کو کئی اطوار سے گزر کر اسے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ آیت میں پھر کہا گیا کہ پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، یعنی انسان کی دوسرے جانداروں پر فضیلت بتائی گئی۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے تقریباً سب ہی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن سمیع اور بصیر نہیں ہیں۔ سمیع اور بصیر صرف انسان ہے، اور یہی چیزیں انسان کے لیے علم کے حصول کے سب سے بڑے ذرائع ہیں۔ انسان اشیاء کو دیکھ کر اور بعض آوازیں سن کر ان پر غور کرتا ہے، ان میں قیاس اور تحقیق کرتا ہے، پھر ان سے نتائج اخذ کرتا ہے، جبکہ دوسرے جاندار دیکھنے اور سننے کے باوجود ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے آیت میں کہا ہم نے یقیناً اسے راہ دکھا دی۔ اب راہ دکھانے کی بے شمار صورتیں ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا حق پہچانے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عہد الست سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔
اور پھر اس کے بعد راہ دکھانے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان میں برے اور بھلے کی تمیز رکھ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے۔ اور راہ دکھانے کی ایک اور صورت یہ کہ انسان جب مصائب میں گھر جاتا ہے تو غیر شعوری اور اضطراری طور پر اس کی نگاہیں اپنے خالق کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور وہ فریاد کے لیے اسے پکارنے لگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں اپنے خالق یا کسی ان دیکھی بالا تر قوت پر تکیہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور مزید یہ کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہر سو بکھری ہوئی آیات پر غور کرنے سے بھی انسان کو ایک ایسی عظیم، مقتدر اور بالا تر ہستی کا قائل ہونا پڑتا ہے جو اس کائنات کا نہایت مربوط نظم و نسق چلا رہی ہے، اور انسان کو یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ خود اس ہستی کے دائرہ اقتدار سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتا، لہٰذا اس کی اطاعت کے بغیر اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے۔ وہ کائنات میں یہ منظر بھی دیکھتا ہے کہ بعض ظالم زندگی بھر ظلم و جور کے طوفان اٹھانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملتی۔ اسی طرح بعض انسان ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار کر اور مصیبتیں سہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی صلہ نہیں ملتا، حالانکہ یہ نظام کائنات انتہائی عدل اور توازن و تناسب پر قائم ہے، جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ انسان کو یقیناً ایک دوسری زندگی بھی مہیا کی جانی چاہیے جس میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اور ان سب ذرائع سے بڑھ کر اللہ نے انسان کی ہدایت کا یہ اہتمام فرمایا کہ انبیاء اور کتابیں ہر دور میں بھیج کر انسانوں پر تمام حجت کر دی۔ ان تمام باتوں کے بعد انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے اس کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے یا دنیا کی دلکشی میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتا یا اس کی سرکشی کی راہ اختیار کر کے نمک حرام بن جاتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ اب ہاں وہ شکر گزار رہے یا نہ شکرا بن جائے، یعنی یہ دنیا نہ دار الجزا ہے نہ دار العیش بلکہ دار العمل ہے۔ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا ٹھیک مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے دار الامتحان ہے، جہاں اس کی یہ آزمائش مقصود ہے کہ وہ اچھے یا برے کیسے اعمال بجا لاتا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے کہ ہر ظالم کو یہاں فوراً سزا مل جائے یا ہر نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فوری طور پر بدلہ مل جائے، یہ دار العذاب بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ امتحان کا وقت ہر انسان کی موت تک ہے، یا جو لوگ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے ان کی آخرت کی زندگی انتہائی تلخ ہوگی، اور یہ دنیا کی زندگی جس قدر آزادانہ اور عیش و آرام میں گزار کر مریں گے اسی نسبت سے انہیں عذاب بھی دیے جائیں گے، پابند سلاسل اور زنجیر کر کے اور گلے میں توق ڈال کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر آگے نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے مقابلے میں اس دارالامتحان میں کامیاب ہونے والوں یا اللہ کے فرما برداروں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو سب سے پہلی نعمت تو یہ ملے گی کہ ان کے پینے کو ٹھنڈا میٹھا سفید رنگ کا خوشبودار اور مفرح قلب مشروب ملے گا، اور یہ مشروب اس افراد سے مہیا کیا جائے گا کہ جہاں کوئی موجود ہوگا اس مشروب کی نالیاں وہیں تک پہنچا دی جائیں گی۔ وہ خود بھی جب ایسی خواہش کریں گے تو اس مشروب کی نالیاں وہاں پہنچ جائیں گی، اور اس مشروب کی رنگت، ٹھنڈک اور خوشبو ایسی ہوگی جیسے اس میں کافور ملا دیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کی بہت زیادہ صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب ان کامیاب ہونے والے نیک لوگوں کی جو صفات بتائی گئیں ان میں پہلی صفت یہ کہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر ایسے عہد کو کہا جاتا ہے جو انسان خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے واجب کردہ عہد کو پورا کرنے کا اس قدر خیال رکھتا ہے وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا بدرجہ اولیٰ خیال رکھے گا۔ پھر آگے مزید ان کی خصوصیت بتائی گئی کہ یہ شاکر اور صابر ہوتے ہیں اور عباد اللہ ہوتے ہیں، اور قیامت کی ہمہ گیر ہولناکی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
اور صرف اللہ کی خوشنودی کی حصول کے لیے وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور نیکی کرنے کے بعد بدلے کی توقع نہیں رکھتے۔ اور ابرار یعنی ان نیک لوگوں کا نفس نیکی کرنے کے بعد شکریہ کا طالب بھی نہیں ہوتا، اور یہ لوگ قیامت کے دن کی ترشی اور اکھڑ پن سے ڈرتے ہیں اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ اور ان جنتیوں کی یہ 10 خصوصیات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے 15 انعامات کا ذکر کیا ہے آیت 11 سے 22 تک، اور بتایا گیا کہ ان نیک لوگوں کو، ان ابرار لوگوں کو ایسی شراب پئیں گے جس میں کفور کی آمیزش ہوگی، اور وہ جدھر چاہیں گے شراب کے چشموں سے شاخ نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی آفت سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور سے نوازے گا، انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں موسم خوشگوار اور معتدل ہوگا، نہ گرمی اور نہ سردی ہوگی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت کے میوے ابرار کی دسترس میں ہوں گے، ان کے لیے چاندی اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور ایک چشمے سلسبیل سے شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور موتی جیسے ہمیشہ جوان رہنے والے تجربہ کار اور مستعد لڑکے ہر وقت گردش میں یعنی ان کی خدمت میں مشغول ہوں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ہر طرف عظیم نعمت اور عظیم بادشاہت نظر آئے گی، سبز سندس اور استبرق کا بالائی لباس ہوگا، چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب ان کو مہیا کرے گا، اور ان شکر گزاروں کی سرگرمیاں اور ثابت قدمی مقبول ہوگی، اور اس کا اجر ان کو عطا کیا جائے گا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ آیت 23، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانیے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجئے، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے۔ یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ لے آئیں۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے ساتھ قرآن تصنیف کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتا تو ایک ہی بار نازل ہو جاتا۔ اس اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں دے دیا، اور فرمایا کہ یہ قرآن رسول کا تصنیف کردہ نہیں بلکہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور تدریجاً نازل کیا ہے، جس میں کئی مصلحتیں ہیں، جس کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کریں اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیں۔ کچھ کافر تو وہ تھے جو قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مختلف قسم کے اعتراضات جڑ رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے کر مداحنت اور سمجھوتے کی راہ ہموار کرنا چاہتے تھے۔ ان میں عتبہ بن ربیہ کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ریاست چاہتے ہیں یا مال و دولت یا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہوگی بشرطی کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں۔
جس کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سمجھایا کہ ان میں سے کسی کی بات کو بھی تسلیم نہ کریں، نہ ان سے بحث میں الجھیں، صبر کریں اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیں، یعنی اپنی منزل کھوٹی نہ کیجیے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی ہدایات دیں اور نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا اور کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام لیں اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کریں اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کریں۔ اس صبر اور برداشت کے لیے جو قوت درکار تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذکر اور اس پر توکل کرنے سے ہی حاصل ہونی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کا حکم دیا، اور واضح رہے کہ اگرچہ 5 وقتہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی تھی اور ہر نماز میں رکعات کی تعداد اور نماز کی دوسری جزیات بتائی گئی تھیں، تاہم اس سے پہلے بھی نمازوں کے اوقات تقریباً وہی تھے۔ مثلا اس آیت میں بکرتوں و اصیلہ کے الفاظ آئے ہیں۔ بکرا سے مراد پہلے پہر یا صبح کی نماز ہے، اور اصیلہ زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے وقت کو کہتے ہیں۔ یہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہوئیں، اور اس سے اگلی آیت میں رات سے مراد شام اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور لیلاً طویلہ سے مراد تہجد کی نماز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ پھر اس کے بعد آیت 27 اور 28 میں کافر اور منکر قیادت کی دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کا بیان ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ بس دنیا کی محبت میں ہی ہر وقت گرفتار رہتے ہیں، اور اس کے آگے جو ایک بھاری دن آنے والا ہے یہ لوگ اس کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کو چھوڑیں اور اپنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی طرف توجہ رکھیں اور اسی کو دنیا تک لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ لوگ دنیا کی دل فریبیوں اور دلکشیوں اور اس کے مال و دولت سے گہری محبت لیے بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنی گہری محبت اور اپنے دین کے ساتھ اپنی گہری محبت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس کے بعد سورت کی آخری آیات میں رحم مادر میں انسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں شاکرین اور منکرین کا انجام بتایا ہے کہ ان دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور رحم مادر سے ایک خرد بینی کیڑے کی نشو نما کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ انسان کا بند اور پور درست کر کے انسان کو ایک صاحب عقل و شعور انسان بنا کر پیدا کیا، اور کہا کہ ہم میں یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں پرے ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری مخلوق تمہارے لے آئیں اور جو تمہاری طرح نافرمان اور سرکش نہیں ہوگی، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں اس صفائی ہستی سے مٹا کر دوبارہ تمہیں پیدا کر کے تمہارا پوری طرح محاسبہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کو ایک نصیحت کہا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے، یعنی یہ قرآن تمہیں تمہاری فطرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور تمہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو اس کی نصیحت کو قبول کر لو اور چاہے تو رد کر دو۔ نہ قرآن تمہیں کسی بات پر مجبور بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور نہ حامل قرآن میں یہ قدرت ہے کہ تمہیں زبردستی راہ ہدایت پر لے آئے۔ اور پھر کہا گیا کہ تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا تو وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے ہی سے علم ہوتا ہے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم انسان کو اس بات پر مجبور نہیں بناتا کہ وہ وہی کام کرے جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ اس کی وضاحت ہم سورہ اعراف میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اور پھر آخر میں کہا گیا وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، یعنی جو انسان اس دنیا میں اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا اور کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان رکھے گا، اسے تو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس اختیار کا غلط استعمال کرے گا اور اللہ کا سرکش اور نافرمان بن کر زندگی گزارے گا، اسے مرنے کے ساتھ ہی دکھ دینے والے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار،
آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.